کون سی زکوٰۃ؟ جو لازمی ہے. کون سی لازمی ہے؟ جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ. نوٹوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. یہ زکوٰۃ نوٹوں والی نہیں ہے. اب تمام مکاتب فکر کے علماء کی بارگاہ میں عرض کریں کہ قبلہ یہ کون سی زکوٰۃ ہے ساری آیتوں میں؟ جواب ملے گا بیٹا ان آیتوں کا تعلق نوٹوں سے نہیں ہے. ان آیتوں کا تعلق پاکیزگی سے ہے. یہ پاکیزگی بیان ہو رہی ہے. پاکیزگی تو انبیاء کو یہ کہاں سے ملتی ہے؟ فرمایا ملدن اللہ سے. نبیوں کو کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ اچیا کو کہاں سے ملتی ہے؟ نہیں بولے یار. کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ سے ملتی ہے. اب ہمیں یہ پاکیزگی چاہیے. قد افلح المؤمنون. شک نہ کرو. دل میں ایمان ہو, وجود پر نماز ہو, گردن میں سریابی نہ ہو, ادھر ادھر منہ بھی نہ مارتا ہو, اور وہ پاکیزگی ہو کردار میں. یا اللہ وہ ہمیں پاکی کہاں سے ملے گی؟ اللہ ہمیں وہ پاکی کہاں سے ملے گی؟ اللہ وہ ہمیں پاکی نبیوں کو تو ملی تیری بارگاہ سے, ہمیں یہ پاکی کہاں سے ملے گی؟ فرمایا کوئی پاک گھر تلاش کرو. جا ٹھنڈا بولے ہو یار. فرمایا کوئی پاک گھر تلاش کرو. یا اللہ کوئی پاک گھر اتنا ہے کہ وہ پاکی بانٹ سکتا ہو؟ فرمایا اتنا پاک ہے, 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 اتنا پاک ہے. نہیں پڑھوں گا آگے. اتنا پاک ہے. نہیں مزہ آ رہا. اتنا پاک ہے. قبلہ ایک طرف کعبہ آ جائے, ایک طرف فاطمہ کا آستانہ آ جائے. اللہ فرماتا ہے زمانے والوں میرا کعبہ اتنا پاک نہیں جتنی محمد کی بیٹی پاک ہے. ٹھنڈا بولے ہو نہیں مزہ آیا. یا اللہ تیرا کعبہ کتنا پاک ہے؟ اللہ سورہ بقر کی 125 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. جب کعبہ ابراہیم نے بنایا تو میں نے ابراہیم سے وعدہ لیا, ابراہیم گھر میرا ہے, گھر میرا ہے, ابراہیم گھر میرا ہے. ان طاہرہ بیتیا, گھر میرا ہے پر اسے پاک آپ نے رکھنا ہے. گھر میرا ہے پر اسے پاک آپ نے رکھنا ہے. گھر میرا ہے اسے پاک آپ نے رکھنا ہے. اوے زمانے والوں جب میرے گھر کی باری آئی تو میں نے فرمایا ابراہیم اسے پاک آپ نے رکھنا ہے. لیکن جب حسین کی اماں کی باری آئی تو میں نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ محمد کی بیٹی ہے, اسے پاک اللہ نے خود رکھنا ہے. ٹھنڈا بولیو میں پھر کہہ رہا ہوں. مولا فرمایا اوے کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے, فاطمہ اتنی پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے. اوے نہ کسی کو اللہ کی قدرت کی سمجھ آ سکتی ہے, نہ مصطفیٰ کی بیٹی کی پاکیزگی کی سمجھ آ سکتی نہیں. یار ٹھنڈا بولو. صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ, وہ بی بی کے سورہ نور میں پہلی 18 آیتیں کٹھیں جس کی شان میں اتریں. بڑے ٹھنڈے بندے ہو یار, میں بڑی تکلیف میں آپ پہ خطاب کر رہا ہوں. اتنا ٹھنڈا مجمع میں نے نہیں آج تک دیکھا. میں پھر کہہ رہا ہوں, حضرت عائشہ صدیقہ کو مدینے کی عورتیں عرض کرتی ہیں اماں جی مصطفیٰ کی بیٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مصطفیٰ کی بیٹی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ مصطفیٰ کی بیٹی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ مدینے کی عورتوں کا چہرہ دیکھ کر حضرت عائشہ فرمانے لگی بیبیوں میں کیا بتاؤں اس بی بی کے بارے میں. 15ویں روزے ظہر کی نماز کے بعد جس کی گود میں اس کا بیٹا حسن آیا, بچے کی ولادت کے بعد جس کا وضو بھی نہ ٹوٹے, روزہ بھی نہ ٹوٹ. نہیں آپ کو پتہ ہے یہ گھر کتنا پاک ہے؟ مجھے سورہ طور سامنے آ رہی ہے, یہ 53 نمبر سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ
फी बतून उम्महातिकुम फला तज़क्कू अनफुसकुम, वा और इज जब तुम थे, अजिन्नतुन जनीन की सूरत में, जरासीम की सूरत में, फी बतून उम्महातिकुम अपनी मां के रहम में, फला तज़क्कू अनफुसकुम तुम में से कोई पाक नहीं था, तुम मां के रहम में पाक नहीं थे, फला तज़क्कू अनफुसकुम तुम में से कोई भी पाक नहीं था, 9 महीने तुमने गलीज खुराक को खाया और मां की विलादत के बाद तुम्हारी वजह से मां पलीद हुई, 41 दिन तक उस पर नमाज खत्म हो गई, मां पलीद हो गई, और जिस बिस्तर पर तुम पैदा हुए वो बिस्तर पलीद हुआ, जिस कमरे में तुम रहे 41 दिन छिले की हालत में, उस कमरे में जच्चे बच्चे की वजह से इबादत नहीं होती रही, तुमने आके मां को पलीद कर दिया। हुसैन का नाना जिस कमरे में मां की गोद में आए उस कमरे को काबा सजदा करता है। जिसे समझ आ रही है चुप कैसे बैठा हुआ है? नहीं, तुम आ जाओ तो इबादत रुक जाती है। हुसैन का अब्बा जिस घर में आए वहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आई है उतना सुभान अल्लाह कहो। ये वो घर है, पाक घर। आहा, ओ यार अगर आई है मेरे पास, नहीं आई, वो रह गई है यार, तिरमिज़ी रह गई है यार, वो किताब रह गई है भाई। और मैं हदीस अगर गलत पढ़ गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? हदीस में पढ़ देना, अमारा भी सद्दिल अबवाब। तिरमिज़ी में किताबुल मनाकिब में अगर ये अल्फाज ना हो तो मैं सारी जिंदगी मिंबर पर नहीं बैठूंगा। फरमाया सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, मदीने में जो भी मस्जिद नबी में खुलते हैं सारे दरवाजे बंद करो, इल्ला बाब अली, अली का दरवाजा खुला रहने दो। इस घर में से सुबह भी कोई आए तो पाक है, शाम को कोई आए तो पाक है, रात के 2 बजे भी मस्जिद में आए तो पाक है। पाइनारे पाइन तनी 1.25 लाख नारे हैदरी। आप जाग रहे हैं जी? आपको समझ आ रही है जी? फिर किताबुल, भाई बड़ी अफसोस की बात है, वो आज के बाद वो किताब मेरे सामने होनी चाहिए। फिर तिरमिज़ी है, किताबुल मनाकिब है, बाबुल मनाकिब है तिरमिज़ी शरीफ का। कहते हैं मुस्तफ़ा को देखा, वह हुआ राफ़िउ यदैहि, आपके हाथ यूं उठे हुए थे, बुलंद थे मुस्तफ़ा के हाथ, यकूलू, और यूं कह रहे थे अल्लाहुम्मा ला तुमितनी, अल्लाह मुझ मोहम्मद को मौत नहीं आनी चाहिए, हत्ता तुरियानी अलीयन, जब तक अली का चेहरा मेरी आंखों के साथ, मैं मौत ना आए या रसूल अल्लाह। आए हाय यार, बोलो जिसे समझ आ रही है। अच्छा किस्मत, अच्छा किस्मत से, किस्मत से ये किताब सामने आ गई, वरना ये भी कहीं गाड़ी में पड़ी होती और मुझे पता भी ना होता कि मैंने आज पढ़ना क्या है। ये अचानक, भाई सुनो, इस्तज़ान मलकुल मतर, इस्तज़ान मलकुल मतरी अन युसल्लिम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बारगाह में बारिश का फरिश्ता अर्ज करता है, अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं नबी साईं को सलाम करने जाना चाहता हूं। नहीं, आप नहीं सुन सकते, रहने दे, आप वाली बात नहीं। आफत जी आप चुप करके बैठे हुए यार मेरे सामने, मुझे दुख लगा आपकी खामोशी देखकर। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, इस्तज़ाना मलकुल मतरी अन युसल्लिम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया बारिश का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं तेरे नबी को सलाम करने जाना चाहता हूं। मुझे मजा आया है, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। इस तरह बोलना चाहिए था आपको, ये था बोलने का अंदाज जिसका मैं आपको इंतजार कर रहा था। मैं वापस चलता हूं ताकि गुफ्तगू अधूरी ना रह जाए, बात प्यासी ना रह जाए। ये ना हो कि कोई बंदा कहे कि तकरीर कर तो गए लेकिन बात समझ में नहीं आ सकी। सूरा अल मोमिनून से बात शुरू हुई थी, फरमाया था कद अफलहा, शक ना करना, खैर हो गई है, मुराद को पहुंचे हैं। कद अफलहल मोमिनून, वो बंदे जिनके दिल में ईमान है।
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور ان کے وجود پر نماز ہے اور نماز میں عاجزی رکھتے ہیں، تون میں سریا نہیں رکھتے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور ادھر ادھر منہ نہیں مارتے پھرتے، والذین هم للزکاۃ، اور انہیں آل محمد کی محبت نصیب ہے، علی کے در سے پاکیزگی مل گئی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا زکاتی فاعلون، اس زکات پر فعل سرزد ہونا چاہیے، انجام دینا ہے، اس پہ ڈیوٹی کرنی ہے۔ میں سمجھاؤں کیا فرما رہا ہے قرآن؟ اور فرمایا جو نبی کی آل کے در سے تمہیں پاکیزگی ملی ہے نا، کامیابی چاہتے ہو تو اس کی وکالت کرنا شروع کر دو۔ اس کی وکالت کرنی ہے مولا علی کے گھر کی۔ نہیں مزہ آیا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، اے علی کے گھر کی وکالت کرنی، اے علی کے گھر کی وکالت کرنی ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ گفتگو ختم ہو گئی ہے، تقریر ختم ہو گئی ہے، اب مجھے جتنا کہیں میں ویسے پڑھتا جاؤں گا۔ 4 آیتیں پڑھ سکا ہوں، 11 نہیں پڑھ سکا۔ 11 پڑھنے کی نیت پر بیٹھا تھا، لیکن 4 پر میں تھک گیا ہوں۔ میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں۔ فرمایا استذان ملک المطری ان یسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش کا فرشتہ، چودھری نہ بات کرو یار مجھے دکھ ہو رہا ہے، بارش کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہ مجھے اجازت دے میں نبی سائن کو سلام کرنے جاؤں۔ میں اپنے لفظوں میں عرض کروں، اپنے لفظوں میں، بارش کا فرشتہ اللہ سے کہتا ہے مجھے اجازت دے میں مدینے جانا مجھے اجازت دے میں مدینے جانا چاہتا ہوں۔ فی بیت ام سلمہ، اللہ پاک نے فرمایا اے بارش کے فرشتے موقع اچھا ہے، میرا محمد مومنوں کی ماں ام سلمہ کے صحن میں تشریف فرما ہے، جلدی سے بارگاہ رسالت میں جا کے سلام عرض کر لے۔ بارش کا فرشتہ جناب ام سلمہ کے صحن پہ چارپائی پر مصطفیٰ بیٹھے ہیں، سامنے آ کے غلاموں کی طرح حاضر ہے۔ نبی پاک نے بارش کے فرشتے کو دیکھا تو فرمایا ام سلمہ، جی یا رسول اللہ، لا يدخل علینا احد، دروازے پہ کھڑی ہو جا، کوئی نہ آئے۔ بارش کا فرشتہ آیا ہے، ضروری بات ہے، کوئی نہیں آنا چاہیے، کوئی نہ آئے۔ بی بی ام سلمہ مومنوں کی ماں زوجہ رسول دروازے پر کھڑی ہیں۔ فجاء الحسین ابن علی، اچانک حسین آ گئے۔ جب حسین آ گئے فقالت ام سلمہ هو الحسین یا رسول اللہ، بی بی ام سلمہ آگے کہتی ہے یا رسول اللہ حسین آئے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں دعیہی، ام سلمہ بلا حسین کو، میں نے کہا تھا کوئی نہ آئے، حسین کوئی تو نہیں ہے، حسین کوئی تو نہیں ہے۔ ام سلمہ بلا حسین کو، جناب ام سلمہ نے امام علی مقام کو بلایا۔ اب حسین کا آنا دیکھنا ہے آپ نے؟ نہیں، جو حسین کا آنا دیکھنے چاہتے ہیں مل کے سبحان اللہ کہو ذرا۔ فرمایا فجالا یعول رکب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین بھاگتے ہوئے آئے اور نبی کے کندھوں پر چھلانگ لگا رہے ہیں، اور مصطفیٰ حسین کو سینے سے لگا رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ اور وہ جو ملک مطر ہے والملک ینظر، وہ دیکھ رہا ہے، قائمن کھڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میں کتھوں آیا، ایتھے کی ہندے پیا، میں کہاں ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ منظر دیکھنے کے بعد فقال الملک اتحبہ یا رسول اللہ، ملک مطر نبی سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین سے بڑا ہی پیار ہے؟ یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین سے بڑی محبت ہے؟ یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین سے بڑا پیار ہے؟ جو اگلا جملہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی خاموشی مجھے نہیں پڑھنے دے رہی۔ اتحبہ یا محمد، یا محمد آپ کو حسین سے بڑا پیار ہے؟ آپ کو حسین سے بڑا پیار ہے؟ آپ کو حسین سے بڑا پیار ہے؟ قالا ای واللہ لا احبہ، محمد فرماتے ہیں میرے فرشتے مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار ہے، مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار ہے، مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار ہے، مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار ہے۔
جیدہ دل کرتا ہے سنت عمل کرنا سارے آنکھوں مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار نہیں ہو نہیں حضور دی سنت سارے عمل کرو اچھی آنکھوں منو اللہ دی قسم منو حسین نل بڑا پیار اوہ آنکھوں سارے مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے اوہ باواں کھڑیاں کرو آنکھوں مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار اور جنہوں ہے زبان نہ لاکھو مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار اور دیوئے سارے اچھی آنکھوں مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار نہیں آواز آئی مردانگر اچھی آنکھوں اللہ کی قسم حسین سے بڑا پیار ہے اچھی اچھی آنکھوں اللہ کی قسم حسین سے بڑا پیار نہیں آواز آ رہی اچھی آنکھوں حسین سے بڑا پیار اچھی بولو یار مجھے حسین سے بڑا پیار ہے اور نہیں ہولی بول دے پہنچی مردانگا رکھو اللہ کی قسم مجھے حسین مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں یہ جملہ جب مصطفیٰ نے فرمایا تو قال الملکو اب فرشتے نے کہا اما ان امتا کا ستقتلوہ لے پھر سونیا سن تیرا یہ بیٹا قتل کیا جائے گا یہ آپ کا بیٹا شہید ہوگا آپ کے حسین کو شہید کیا جائے گا آتانی جبریل ایک مقام پر لمبی حدیث ہے مجبور ہوں آتانی جبریل میرے پاس جبریل آیا فاخبرنی اس نے مجھے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کو قتل کیا جائے گا بھائی ان عائشہ تا جناب عائشہ فرماتی ہیں لَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ الْبَيْتَ مَلَكٌ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ قَبْلَهَا وہ فرشتہ آیا جو کبھی نہیں آیا تھا اس وقت بھی نبی کی گود میں حسین تھا اور کبھی نہ آنے والا فرشتہ کہہ رہا تھا ان ابنک ھذا الحسین مقتول یا رسول اللہ آپ کا بیٹا قتل کیا جائے گا یا رسول اللہ آپ کا بیٹا قتل کیا جائے گا ان شئتا ارائیتک من تربت الارض التي یقتل بها یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو وہ جگہ نہ دکھاؤں جہاں حسین شہید ہوں گے لو سنو سنو اما عائشہ کا حجرہ مدینے کی زمین محمد کا بستر کربلا نبی کے سامنے پیش کی گئی لے یا رسول اللہ یہ وہ دریا ہے جہاں پہرے لگیں گے آقا یہاں جانور پانی پئیں گے گھوڑے پانی پئیں گے یزیدی پانی پئیں گے لیکن یہاں یہ خیمے میں آپ کا اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہوگا یہاں اس کی 4 سال کی بہن بیٹھی دیکھ رہی ہوگی کہ میرے بھائی کے سانس کی لڑی کب ٹوٹنے والی ہے میرا آقا یہاں شبیہ مصطفیٰ آپ کی شکل کا آپ کا حسین کا علی اکبر فجر کی اذان دے رہے ہوں گے آپ کے لہجے میں یہاں 10 محرم کی فجر کی اذان علی اکبر آپ کے لہجے میں دے گا اور یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کا حسین اپنے بیٹے سے کہے گا پتر میں تینوں وینا مینوں میرے نانے دی یاد آ جاندی پتر تیری صورت میرے نانے ورگی ہے تیری آواز میرے نانے ورگی ہے مینوں اپنی زندگی دے اندر ایک واری پھر نانے دی آذان سنا ایس جگہ تے کھڑا ہو کے علی اکبر آذان دے گا کا ایس جگہ دے اتے قاسم دے سیرے دیاں لڑیاں رول جان گیاں آقا ایتھے حسین دی دھی بیوہ ہو جائے گی آقا ایتھے حسن دی نشانی دے جسم دے ٹکڑے ہو جان گے آقا ایس جگہ تے عباس دے بازو قلم ہو جان گے آقا ایس جگہ تے علی اصغر دی شہادت ہو جائے گی آقا اے وہ مقام ہے جتے ہور دی جان ساری سامنے آئے گی اے وہ جگہ جتے زینب دی گود اجڑ جائے گی آقا ایتھے آکے زینب دے باغ دو میں پھول مسل جان گے آقا اگر آپ اجازت قبلہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں شہادت پر آ گیا آپ کی آنکھوں کے آنسو میرے پلکوں پر ہیں آپ عالم ہیں میری تائید کیجئے گا کالی داڑھی تھی حسین کی میدان کربلا میں کالی سیاہ داڑھی تھی شاہ جی مجھے معاف کیجئے گا 2 روایات ہیں کربلا کے میدان میں اہل سنت کے پاس 2 روایات ہیں
پہلی روایت ہے کہ 18 سال کے پتر کو کندھے پر اٹھایا ہے. دوسری روایت یہ ہے نہیں زمین تے چادر بچھائی ہے حسین جویں باغ چوں پھل چن دیو نا اکبر دی لاش دے ٹکڑے حسین انج چنے نے. انج 18 سال دے پتر دی لاش دے ٹکڑے حسین چنے نے چن کے گٹھڑی بنیے گٹھڑی بن کے کندھے تے رکھیے. مورخین میں یہ جملہ نہ ہو میں مجرم ہوں قبلہ آپ کا. کالی داڑھی تھی حسین کی. اکبر کی لاش کندھوں پر اٹھا کے چلتے ہیں. کربلا سے خیمے تک قدم اٹھاتے رہے بال سفید ہوتے رہے. خیمے تک آنے تک حسین کی ساری داڑھی سفید ہو چکی تھی. خیمے والے بھی نہیں پہچانتے تھے یہ ضعیف کون آیا ہے. پھر میدان کربلا نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جب سارا خاندان قربان ہو چکا تھا. سارا کنبہ قربان ہے امام علی مقام کا. حسین اکیلے ہیں امام علی مقام اور زمین کربلا ہے اور کوئی سوار کرنے والا نہیں رہ گیا امام علی مقام کو. حسین فرماتے ہیں میں علی اکبر نو اپنی ہتھی چڑھایا میں علی اصغر نو ہتھاں تے لے کے گیا میں عباس نو اپنے ہتھی چڑھایا. جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا تے جدوں علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا. اج کوئی نہ رہ گیا واگاں پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا. امام فرمایا جدوں میری واری آئیے تے مینوں کوئی بھی تیار کرن والا نہیں رہ گیا. فرمایا خیمے وچوں زینب نکلی اس برکا منہ تے پایا تھم رکاب کوڑے دی آکھے چڑھ امڑی دیا جایا. بی بی فرماندے نے کوئی نہیں رہ گیا پر تیری ماں جائی اجے زندہ ہے. میں زینب گھوڑا پھڑنیا میرا ویر چڑھنا جدو گھوڑے تے سوار ہوندے نے ہن گھوڑا نہیں چلدا. مورخین فرماندے نے گھوڑے نو فرماندے نے سارا ہی میرا ساتھ چھڑ گئے نے ہن تم ہی میرا ساتھ پہ چھڑنا ہے. گھوڑا اشارہ کردا ہے میرے ول ویکھو تے صحیح. زمین تے ننی جے حسین دی دھی رو کے پیاں فرماندی نے میرے بابے نو نہ لے کے جائیں تو جدوں لے کے جانا ہے مڑ واپس نہیں ہوندے جان والے. میرے بابے نو کتھے لے چلے ہیں جتھوں ویر پرت کے نہیں آئے. میرے بابے نو کتھے لے چلے ہیں جتھوں پپھی جائے پرت کے نہیں آئے. رائت نبی ان ابن عباس رائت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام بالنصف النہاری کہندے نے میں نبی پاک نو خواب وچ ویکھیا اشعثا اغبارا مبارک وچ گرد سی زلفا مبارک وچ مٹی سی اور گرد آلود مٹی دے نال حضور دیاں زلفا مبارک اٹیاں نے. میں تڑپ گیا. ماہو کرورت فیہا دمن انہاں کول ایک شیشی سی تے وہ خون نال پری سی. فقلت بابی انت و امی یا رسول اللہ میں آگاہوں کے اکھیا میری ماں صدقے میرا پیو صدقے آقا توڑی یہ حالت کی ہے ماں ہاذا یہ کی ہے. فرمایا قال ہاذا دم الحسین و اصحابہی. آپ فرمانے نے ابن عباس میں محمد سارا دن کربلا وچ رہا اے میرے پتر دا خون ہے او دے منن والیاں دا خون ہے جڑا میں محمد کٹھا کردا رہا. فرماتے ہیں 10 محرم کی رات کو ستارے ٹوٹ گئے سورج کو دن میں گرہن لگا رہا آسمان جو ہے وہ سرخی پر رہا بیت المقدس کے پتھروں میں سے تازہ خون نکلتا رہا. لو میرے سردارو امام علی مقام دا سر تن تو جدا ہو گئے لیکن یزید دی فوج نو اجے تسلی نہیں ہوئی. ایک بدبخت اگاں ودے ہے انہیں امام حسین دی قمیض لٹی ہے. ایک بدبخت اگاں ودے ہے انہیں امام حسین دا پجامہ لٹے ہے. ایک بدبخت اگاں ودے ہے انہیں امام حسین دی پگ لٹی ہے. ایک بدبخت اگاں ودے ہے انہیں حسین دی انگلی میں چاندی دی انگوٹھی ویکھی ہے نا انگلی لائیے پھر انہیں انگلی لائیے. ایک بدبخت اٹھے انہیں پھر زرہ لٹی ہے. اے سارا لٹن تو بعد شمر اکھل لگا کوڑے والے اگاں آ جاؤ حسین دی لاش تے انہیں کو کوڑے دڑاؤ. امام علی مقام دی لاش مبارک تے انہیں کو گھوڑے دڑائے گئے کہ قرآن دے کاری 100 ڈٹھے تے نماز دا کاری کوئی. نماز دا کاری ویر زینب دا جدی ہیٹ خنجر دے ہوئی
بی بی فرماندی نے نہ ماری میرے ویر نو شمرا اجے پوری نماز نہیں ہوئی. ایک حسین نو عابد رووے کتے شام دیاں نپ مہاراں. ایک حسین نو شغرا رووے کدھر روزے دیاں پھڑ دیواراں. اوے انج حسین نو کوئی نہ رووے جویں روندیاں پردے داراں. اوے کیوں انج حسین کیوں نہ پاک نبی دی جائی رووے تے کرلاوے جس دا باغ سارے دا سارا اجڑیا نظری آوے. ہاں میدان کربلا شام و آ گئی. بی بی پاک نے ساریاں لاشاں کٹھیاں کیتیاں. بابے دی تلوار پھڑ کے پیرا دینا شروع. میں چھوڑ گیا یار, میں درمیان میں سے چھوڑ گیا. جے کر دین علم وچ ہندا سر نیزے کیوں چڑھ دے. 18,000 عالم آئے اگے حسین دے مردے. جے او من دے بیت رسولی پانی بند کیوں کر دے. جے او ملازہ نبی سرور دا کر دے تمبو خیمے کیوں سڑ دے. چھڑ گیا میں درمیان وچوں. بی بی ساریاں لاشاں ایک مقام تے کٹھیاں کر کے تلوار پھڑ کے کھڑیاں ہو گئیاں. ایک جا لاشاں کٹھیاں کر کے پیرا دیندی اتے اتنے وچ ایک برکا پوش گھوڑے تے نظری آیا. اگانا آمی بی بی فرماندی نے اگانا آمی بندے رب دے اگے ہین شہزادے ستے. باغ نبی دا اجڑیا ہویا لاشے ہین شاہاں دے مت قدم کوڑے دا آوی پیاسے ہین دنا دے. ایک گل سن حیدر نے اے جواب سنایا میں تجھ غریب دا بابا بچڑی میں تیرا پیرا ویکھنا. میں تجھ غریب دا بابا بچڑی میں تیرا پیرا ویکھن آیا. اس ویلے کتھے سے بابل جد شمر نے خنجر چلایا. ڈنگ قاسم دا میں اکھی ڈٹھا میرا اصغر گیا ترایا. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو. جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو. کربل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا. اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہی ایک سجدہ شبیری. قد افلح المؤمنون.